بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ خالصتاً سینہ بسینہ مجھ تک پہنچا ہے۔ میں نے اس واقعے کے بارے میں اکثر کتابوں میں بھی پڑھا ہے، لیکن وہاں پہ مجھے کوئی اصلیت نظر نہیں آتی۔ واقعات کو رنگ دینے کے لیے من گڑت باتیں ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں، جیسا کہ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جس میں جب ان کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، اور ان میں اسی ہجوم میں ان کے جو ہم مسر تھے ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انہیں پھول مارا تو ان کی آہ نکل گئی اور کہا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ بات سراسر جو ہے نا من گڑت ہے، اس میں بالکل بھی سچائی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب ان کو پھانسی کی طرف جایا جا رہا تھا تو پھانسی دی گئی، تو جب علماء کرام نے دیکھا، طبیب نے دیکھا کہ ہاں ان کی روح نکل چکی ہے، تو ان کی جو لاش ہے نیچے گرائی گئی، تو اس لاش کے اندر سے جو ہے نا ان الحق ان الحق کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ تو علماء کرام نے دیکھا کہ اگر یہ بات زیادہ دیر ایسی ہی رہی تو لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے اور ان کو سچا کہیں گے، تو انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کی جو لاش ہے اس کو آگ لگا کے جلا دیا۔ جب آگ لگ کے جل گئی اور جو نیچے راکھ تھی، راکھ میں سے بھی پھر ان الگ کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ پھر بھی جو ہے نا بدامنی کا خطرہ تھا کہ لوگ جو ہے نا علماء کرام پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ اگر سچا تھا تو تم لوگوں نے اسے پھانسی کیوں دی۔ تب لوگوں نے، علماء کرام نے آپس میں فیصلہ کر کے ان کی جو راکھ ہے اس کو دریا میں پھینک دیا، دریا برد کر دیا۔ تو جیسے دریا میں ان کی راکھ کو ڈالا گیا تو آوازیں آنی بند ہو گئی، لیکن یہ کہ دریا میں ایک دم سے بہت زیادہ طغیانی آ گئی، جس سے شہر جو ہے، دلی شہر ہے، اس کا یا کوئی بھی شہر تھا اس کے ڈوبنے کا، سیلاب آنے کا خطرہ تھا۔ تو شاہ منصور رحمۃ اللہ جو کہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے جو بھی کہا، جیسے بھی کہا، یہ ایک الگ بات ہے، انہوں نے اپنے مرید کو، جو اس کے ماننے والے تھے، ان کو پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ اگر یہ دریا میں طغیانی وغیرہ آ جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے، تو یہ جو میرا خرقہ ہے یا جو میری قمیض ہے، یہ تمہیں دریا کے سامنے کر دینی ہے، اس کے اندر پھینک دینی ہے، تو وہ اپنی روٹین میں بہنا شروع ہو جائے گا، طغیانی ختم ہو جائے گی۔ تو ان کے مرید نے ایسے ہی کیا۔ جیسے ہی دریا میں طغیانی آئی، وہ بفرنے لگا، تو انہوں نے جو ان کا خرقہ تھا، جو ان کی قمیض تھی، وہ دریا کے اندر پھینک دی، جس سے دریا بالکل جامد و ساکت ہو گیا۔ بس یہاں تک کی واقعہ ہے۔ ریکویسٹ میری آپ سب سے یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہو جو ولی اللہ کے بارے میں جس میں تھوڑا سا رنگ بھر گئے ہوں، مختلف آج کے زمانے کے رنگ بھرے ہوں، اس کو کسی ایسے انسان سے کنفرم کر لیا کریں جو جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ سینہ بسینہ علم کا مالک ہے، تاکہ آپ تک صحیح حقائق پہنچے اور آپ کو اصل بات کی جو ہے نا جانکاری مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ۔